السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی نیوز۔ میں ہوں ساجد حسن۔ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 3 زمان ٹاؤن تھانے کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا جبکہ دوسرا ملزم زخمی ہو گیا۔ ہلاک ڈاکو نے گزشتہ دنوں اسٹیشنری کی دکان میں ڈکیتی کے دوران محمد حسین اور اسد نامی باپ بیٹے کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ کراچی کی ملیر جیل میں قیدی پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا۔ مبینہ قیدی کی لاش کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک قیدی کو عدالتی حکم پر آج ہی جیل بھیجا گیا تھا۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے سولت جعفری سے۔ سولت، کیا وجوہات سامنے آئیں؟ بالکل دیکھیں، اب سے کچھ دیر قبل ملیر جیل سے ایک قیدی کو پراسرار طور پر ہلاکت سامنے آئی ہے، جس کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے کہ قیدی تھا، اس کو آج ہی عدالتی حکم پر جیل بھیجا گیا تھا۔ ہلاک قیدی کو قائد آباد پولیس نے منشیات کے کیس میں گرفتار کیا تھا، جسے آج ملیر جیل منتقل کیا تھا۔ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ اس کی ہلاکت کیسے واقع ہوئی، اور پولیس حکام جو ہے وہ اس وقت جناح اسپتال میں موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ سولت آپ کا۔ فیصل آباد کی تحصیل چک جھمرہ میں مخالفین نے فائرنگ کر کے اسٹیٹ ایجنٹ اور اس کے گن مین کو قتل کر ڈالا۔ تھانہ جھمرہ کے علاقے ڈیپٹی والا انٹرچینج کے قریب ڈاکٹر عمران اپنے گن مین حیدر شاہ کے ساتھ اسٹیٹ ایجنسی میں موجود تھے کہ مخالفین نے حملہ کر دیا۔ پولیس لاشیں اسپتال منتقل کر کے ملزمان کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے۔ نوشہرہ کے علاقے نظام پور میں راستے کے تنازع پر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ گولیاں لگنے سے باپ بیٹے سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں معمولی بات پر تکرار جانے لینے لگی۔ کبھی پانی پلانے پر جھگڑا تو کبھی راستے سے گزرنے پر جھگڑے ہونے لگے۔ نوشہرہ کے علاقے نظام پور میں معمولی تکرار پر گولیاں چل گئیں۔ فائرنگ سے باپ بیٹے سمیت 3 افراد جاں بحق، 4 خواتین زخمی ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ راستے کے تنازع پر پیش آیا۔ پولیس نے لاشیں مردہ خانے منتقل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ گھوٹکی میں وحشی صفت بیٹے نے درندگی کی تمام حدیں پار کر لیں۔ کلاڑی کے وار سے ماں سمیت گھر کے 5 افراد کو قتل کر دیا۔ پولیس نے چھاپا مار کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم واردات کے بعد چھپ گیا تھا۔ خفیہ مقام پر موجودگی کی اطلاع پر چھاپا مار کر ملزم کو گرفتار کیا۔ دوران تفتیش ملزم نے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ جائیداد کے تنازع پر پیش آیا ہے۔ عام خبر آپ کو دیں، کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے واپسی سے پہلے پریس کانفرنس میں اہم خطاب۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں را کے ملوث ہونے کا معاملہ ایک بار پھر جسٹن ٹروڈو نے اٹھا دیا ہے۔ جسٹن ٹروڈو کی اقوام عالم کے سامنے بھارت کو قانون کی حکمرانی کی اہمیت کا سبق۔ ایک کینیڈین شہری کو کینیڈین سرزمین پر قتل کیا گیا۔ ہمارے پاس بھارتی حکومت کے ایجنٹس کے قتل میں ملوث ہونے کا یقین کرنے کی مصدقہ وجوہات موجود ہیں۔ کیا مودی سرکار کے لیے قانون کی حکمرانی کی کوئی اہمیت ہے؟ اقوام عالم کے سامنے جسٹن ٹروڈو نے بڑا سوال اٹھا دیا ہے۔ خبر آگے دیں، سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 28 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ بات کریں گے اپنے نمائندے قمبر زیدی سے۔ قمبر، مزید کیا اپڈیٹس ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، 28 سپتمبر کو چیف جسٹس جو ہیں وہ فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ریویو پیٹیشن ہے جو ججمنٹ کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دی تھی فیض آباد دھرنا کیس میں، جس میں انہوں نے جو ہے وہ ملٹری اداروں کے رول کے حوالے سے جو ہے ججمنٹ دی تھی، اور اب جو ہے اس کی نظر ثانی اپیل اس ٹائم پہ دائر کی تھی شیخ رشید صاحب نے۔ اب اس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اس کی سماعت 28 سپتمبر کو ہوگی۔ 3 رکنی بینچ چیف جسٹس خود سربراہی کریں گے اور 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اس کیس کے حوالے سے وکلا نے جو گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان سے میٹنگ کی تھی، اس میں بھی کہا تھا کہ یہ کیس جو ہے نظر ثانی جو کیس ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور چیف جسٹس نے 28 سپتمبر کے لیے یہ کیس مقرر کر دیا۔ جی بہت شکریہ قمبر آپ کا۔ وزارت ہاؤسنگ کا ڈیپوٹیشن پر آئے ملازمین اور افسران کے خلاف ایکشن۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز اتھارٹی میں ڈیپوٹیشن پر تعینات 35 افسران کو واپس اپنے محکموں میں واپس بھیج دیا۔ بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب، مزید کیا پتہ چلا اس بارے میں؟ دیکھیں، آج جو گزشتہ روز تھا وہ اتھارٹی کا اجلاس ہوا تھا سیکٹری ہاؤسنگ کی سربراہی میں، اور یہ جو وزارت کی بیشتر جو ہے گزشتہ چند سال کے دوران جے یو آئی ایف کے جو وزرات تھے ان کے پاس رہی، اور ڈیپوٹیشن پر وہ مختلف کے پی کے اجلاس سے وزارت تعلیم، اس کے علاوہ پوسٹ آفس اور محکمہ زراعت اور دیگر جو کے پی کے محکمے کے جتنے افسران تھے ان کی طرف سے یہ تعینات کیے گئے تھے، ڈیپوٹیشن پہ یہاں لائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، بلوچستان سے اور مختلف
जो इजलास है जहाँ जहाँ JUF के MLA जीते हैं उनके जो सिफारिश पर यहाँ पर डेपुटेशन पर आए थे, और इसमें 17, 18, 19 ग्रेड से लेकर 6 ग्रेड तक के मुलाजिम और अफसरान शामिल हैं, और इन तमाम को वापस भेज दिया गया और आज इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, और इन्हें फौरी तौर पर जो हाउसिंग फाउंडेशन है, अथॉरिटी है, उसका दफ्तर खाली करने की हिदायत दी गई है। और जो DG है इस महकमे के, उनको आज अथॉरिटी के इजलास में भी शिरकत नहीं करने दी गई, क्योंकि उनको अहदे से हटा दिया गया था और वो कोर्ट से स्टे पर थे, और आज जब इजलास में आए तो उनको कहा गया कि वो इजलास में शिरकत नहीं कर सकते, जिसके बाद ये फैसला किया गया तो जितने भी डेपुटेशन पर फाकी हाउसिंग जो अथॉरिटी है उसमें आए हैं उनको वापस भेज दिया गया। जी बहुत शुक्रिया हसन खान, अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला कर लिया, आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास में बड़ा फैसला किया गया। इजलास में इंतखाबात की तैयारियों और हल्का बंदियों के हवाले से पेश रफ्त पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन के एलामिया में बताया गया है कि हल्का बंदियों से मुतल्लिक़ा इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है 2018 के इंतखाबात में आवाम के बजाय रियासती पॉलिसी ने फैसला किया था, लेकिन इस आम इंतखाबात में पॉलिसी किसी को नहीं रोकेगी। हमारे हालिया इजलास मुखालफिन के जलसों से बड़े हैं और इंतखाबात में आपकी जीत की नवीद हैं। पाकिस्तान हाउस में मरकज़ी शोबा जात के ज़िम्मेदारान के इजलास से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का मजीद कहना था कि जब गली गली बाढ़ और मोहल्ला मोहल्ला हिसार था तो अवाम ने इन नामसाइद हालात में भी हक परस्त उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाया था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन के नायब सदर से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और CPEC इक़्तिसादी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा चीन पाकिस्तान ताल्लुकात मुनफरिद नौइयत के हैं। चीनी नायब सदर ने कहा दोनों ममालिक ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और MD IMF से मुलाकातें हुई हैं। अमीरों पर टैक्स लगाने और गरीबों को रिलीफ देने पर इत्तेफाक किया गया। अनवारुल हक काकड़ और बिल गेट्स की मुलाकात में पोलियो वायरस का खात्मा करने के अज़म का इयादा किया गया। मारूफ अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान चंद महीनों में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। पाकिस्तान में रजिस्टर तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी ने ज़िला ज़ियारत के दौरे के मौके पर ज़ियारत डेवलपमेंट पैकेज और मास्टर प्लान पर बिला ताख़ीर काम शुरू करने की हिदायत की है और कहा है कि कुछ अरसे बाद सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अचानक ज़ियारत का दौरा करूँगा। देखते हैं बुशरा कमर की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी ने अपने एक रोज़ा दौरा ज़ियारत के मौके पर ज़ियारत डेवलपमेंट पैकेज के तहत तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। तरक्याती मंसूबों में गैर मामूली ताख़ीर का नोटिस लेते हुए सख्ती से बिला ताख़ीर काम मुकम्मल करने की हिदायत की। एक साल से जो है जमीन एक्विजिशन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। जो लोगों से उनके ज़मीनों का मुआवजा देना है या वो तरीक़ाकार वो स्लो है। मैंने पूरी उनसे ब्रीफिंग ली है, उसमें मैंने DC साहब को हिदायत दी हैं ताकि जल्द से जल्द एक्विजिशन मुकम्मल हो ताकि हम पैकेज का काम मुकम्मल कर सकें। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ज़ियारत दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अमन अमान से मुतल्लिक जायजा इजलास में शिरकत की, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ज़ियारत का भी दौरा किया और ड्यूटी रूम, OPD, TB कंट्रोल प्रोग्राम, एक्सरे डिपार्टमेंट, जनरल वार्ड्स का मुआयना किया और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। जबकि ज़ियारत दौरे के मौके पर कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी गए और कायद रेजिडेंसी के अहाते में यादगारी पौधा भी लगाया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ ज़ियारत। कोर कमांडर पेशावर का चित्राल का दौरा, ज़िले इंतज़ामिया के अहदेदारान और आम शहरियों से मुलाकात की। मुलाकात में शुरका को बताया कि अमन अमान को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी ग्रोह या फ़र्द को इलाके में अमन, समाजी और इक़्तिसादी सरगर्मियों में खलल डालने और रियासत के रिट को चैलेंज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी, नून लीग के इस्तक़बाली कमेटी का इजलास में नवाज शरीफ की वतन आमद पर शानदार इस्तकबाल से मुतल्लिक़ तैयारियों पर मुशावरत की गई। कमेटी ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जेहलम और चकवाल से भी कारकुनान की बड़ी तादाद को मुतहरिक करने की हिदायत की। इजलास में नून लीग के इस्तकबाली कमेटी के अरकान ने भी शिरकत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा निशाना पीपल्स पार्टी बनी है। GTV न्यूज़ से प्रोग्राम जमहूरियत में सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास से गुफ्तगू करते हुए
ندیم افضل چند نے نون لیگ پر بھی شدید تنقید کی. کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. پھر ایک تاجروں کا جمگٹھا بنایا گیا. وہ نیشنلائزیشن کی پالیسی کو سامنے رکھ کر تاجروں کو کہا گیا کہ آپ کو تحفظ کے لیے ہم آپ کا ایک لیڈر لا رہے ہیں. اس لیڈر کا نام میاں صاحب رکھا گیا. اور یہ ورنہ آپ کے بزنس تباہ ہو جائیں گے, آپ کو پیپلز پارٹی کھا جائے گی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. یہ جب سیاست میں آئے تھے نا, ان کے والدین اور ان کے اپنا بزنسز کیا تھے. ایک لمبے عرصے تک جو آج معززین بنے ہوئے ہیں, جو آج بیٹلے اور پتہ نہیں کس قسم کی گاڑیوں میں پھر کے انقلابی نعرے لگا رہے ہیں, تو بدنام پیپلز پارٹی, موٹر وے, بڑے لمبے میں کسی اب اس پہ نہیں جاتا. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل انجینئرنگ جب بھی ہوئی ہے نا, اس کی وکٹم پیپلز پارٹی رہی ہے. ملک کی بیشتر مارکیٹوں میں لٹکتے بجلی کے تار شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے. لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں چند دنوں میں ٹرانسفارمر پھٹنے سے آتش زدگی کے 2 واقعات میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے. کوئٹہ کے بازاروں میں بھی بجلی کی تاروں کا جال کسی بڑے سانحے کا باعث بن سکتا ہے. پشاور کے شہریوں نے پیسکو حکام سے کنڈوں کے ساتھ ساتھ بجلی کے لٹکتے تاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. مارکیٹوں میں بجلی کے لٹکتے تار اور ٹرانسفارمرز کے ساتھ تاروں کے گچھے خریداروں اور تاجروں کے لیے وبال جان بن گئے. لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ, انارکلی بازار اور دیگر تجارتی مراکز میں آئے روز بجلی کے تاروں اور ٹرانسفارمر پھٹنے سے آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا. تاجروں کا شکوہ ہے کہ دکاندار تاروں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے فنڈز بھی دے رہے ہیں. شکایت کے باوجود لیسکو عملہ اور افسران سننے کو تیار نہیں. ہمارے اداروں میں مسلمان لوگ نہیں بیٹھے جن کو یہی احساس نہیں ہے. 2 ہلاکتیں ہو گئی ہیں. اس سے پہلے بھی انجمن تاجران کے فورم سے ہم نے 12 دفعہ ان کو ریئلائز کرایا کہ یہ نقصان دہ عمل ہے, آپ توجہ کریں, مگر کسی قسم کا کوئی اس پر رد عمل نہیں آ رہا. کوئٹہ کی صورتحال بھی مختلف نہیں. لیاقت بازار, پرنس روڈ, جنکشن بازار اور قنداری بازار میں ہر جگہ بجلی کے تاروں کے جال نظر آتے ہیں. کیسکو چیف ایگزیکٹو آفیسر عبدالکریم جمال کہتے ہیں کہ شہر میں جلد ایریل بنڈل کیبل بچھائی جائے گی جس سے تاروں کے جال سے چھٹکارا ملے گا. دیکھیں, نوٹیبل کی لسٹیں ہم لوگوں نے بنائی ہیں, ڈیفالٹر کی بھی بنائی ہوئی ہیں, ڈائریکٹ کی بھی بنائی ہوئی ہیں. وہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہم جو ہے نا اسی پر جو ہمارا چل رہا ہے, جو ہے نا وہ لسٹیں بھی آ گئی ہیں, اس پر انشاءاللہ جلدی ہم جو ہے نا اسی پر ہاتھ ڈالیں گے. پشاور میں گلبرگ, گلبہار اور رنگ روڈ پر بجلی کے تار شہریوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. تنگ گلیوں میں بجلی کے تاروں کے باعث حادثات بھی بڑھ گئے ہیں. وابڈا کی کارکردگی پہ پہلا سوالیہ نشان ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, خدا را یہ تاریں ہٹائیں, بچوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں. زندگی کا خطرہ ہوتا ہے, کچھ بھی ایسا ناگہانی واقعہ پیش آ سکتا ہے, آگ لگ سکتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے. اور ایسے واقعات ہوئے ہیں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے. شہریوں نے وابڈا اور ڈسکوس سے بجلی کے خراب اور لٹکتے تاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. جی ٹی وی کی خبر پر نگراں وزیر صحت سندھ کا بڑا ایکشن. ڈاکٹر سعد نیاز نے تمام ملازمین پر دفتر میں پان, چھالیہ, سگریٹ اور گٹکے کھانے پر پابندی عائد کر دی ہے. تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ زمزم سعید سے. زمزم, اور کیا کیا ہدایات جاری کی گئیں؟ جی دیکھیے, جی ٹی وی کی خبر پر نگراں وزیر صحت نے ایک بڑا ایکشن لیا ہے. نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز نے تمام سندھ سیکریٹری ملازمین پر دفتر میں پان, چھالیہ, سگریٹ اور گٹکے کھانے پر پابندی عائد کر دی ہے. سندھ سیکریٹریٹ میں پان اور گٹکا کھانے والے افراد کے داخلے پر مکمل پابندی ہوگی. نگراں وزیر صحت نے کے زیر صدارت جو ہے آج اجلاس بھی ہوا. اجلاس میں سیکریٹری, ایڈیشنل سیکریٹری, اسپیشل سیکریٹری سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی ہے. تمام اسٹاف جو ہے ان کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کریں گے. جتنے بھی مریض آئیں گے اس کے ساتھ ہی کرپشن, بدتمیزی یا کاموں میں تاخیر جو ہے وہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے یہ ہدایت بھی کی ہے کہ تاخیری حربوں کے بجائے جو ہے وہ اپنے ذمہ کاموں کو فوری طور پر حل کرے اور کم وقت میں جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر زیادہ کام کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اسٹاف میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو براہ راست وہ ڈاکٹر سعد خالد نیاز یعنی نگراں وزیر صحت کو شکایت کر سکتا ہے, انہیں بتا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی وزیر صحت سندھ نے سندھ سیکریٹریٹ کے تمام ملازمین کے ہیپاٹائٹس ٹیسٹ کرانے کی بھی جو ہے وہ ہدایت دے دی ہے. جی بہت شکریہ زمزم سعید. آپ سوئی صدرن کی صنعتی صارفین پر چھاپوں سے 5.5 ارب روپے کی اضافی آمدنی اور 1366 MCF گیس کی بچت ہوئی ہے.
SSGC سیکیورٹی سروسز اینڈ کاؤنٹر گیس تھیفٹ آپریشنز ڈپارٹمنٹس گیس چوری کنٹرول کرنے میں پیش ہے۔ غیر قانونی کمپریسر سکشن پمپ کے استعمال کے خلاف اپنی مہم میں کمپنی نے نیگیٹو گیس پریشر کے لیے 849 صنعتی یونٹس کو چیک کیا اور سکشن ڈیوائسز پر چلنے والی ایسی 16 فیکٹریز کی نشاندہی کی جن پر مجموعی طور پر 674 ملین جرمانہ عائد کیا گیا، جس کے نتیجے میں 19 ملین مکعب فٹ گیس کے حجم کی بچت ہوئی۔ مجموعی طور پر 1800 سے زائد صنعتوں پر چھاپے مارے گئے۔ ان صنعتوں سے 3.9 ارب روپے کی قطیر رقم کی وصولی کی گئی۔ پاکستان کی کلائمیٹ پالیسی، اقدامات، فائنانس اور دیگر پہلوؤں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ٹرانسپیرنسی فورم بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں 3 روزہ آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ جرمنی اور فرانس کی تنظیموں کے زیر اہتمام 3 روزہ ورکشاپ کا مقصد کامیابیوں اور شفافیت کے منصوبے کے اگلے اقدامات کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ شفافیت کے عزم کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت کو قابل بنانا اور ملک میں دیگر اقدامات کے ساتھ ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ فرانس اور جرمنی کی مشترکہ کوششوں سے پاکستان کے لیے موسمیاتی شفافیت کے پلیٹ فارم سے ایک ٹول تیار کیا گیا ہے۔ سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارہ صوبے میں دھان کی مینجمنٹ سے متعلق لاہور میں جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں دھان کی فصل کی موجودہ صورتحال اور کٹائی کے بعد منڈوں کو آگ نہ لگانے سے متعلق حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کا کہنا تھا امسال صوبہ پنجاب میں 55 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ دھان کے زیر کاشت لایا گیا۔ امسال دھان کی فصل سے بمپر پیداوار حاصل ہوگی۔ دھان کی بیماریوں اور ضرر رساں کیڑوں کے تدارک کے لیے رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالاشاہ کاکو میں ٹیکنیکل سیشن کا انعقاد کیا جائے۔ سیکریٹری زراعت پنجاب نے کہا کہ دھان کے کاشتکاروں میں مڈوں کو آگ نہ لگانے سے متعلق آگاہی مہم تیز کی جائے۔ دھان کی مڈوں کی تلفی کے لیے سبسڈی پر جدید مشینری فراہم کی گئی ہے۔ قومی کرکٹر شاہین شاہ آفریدی اور انشا آفریدی کی تقریب ولیمہ کا اسلام آباد میں انعقاد۔ تقریب میں قومی کرکٹر سمیت 800 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی۔ اسلام آباد کی نجی ہوٹل میں قومی کھلاڑی شاہین شاہ آفریدی کے ولیمے کی تقریب ہوئی۔ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سمیت سابق کھلاڑیوں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ شاہین شاہ آفریدی کی شادی 19 ستمبر کو شاہد آفریدی کی صاحبزادی انشا آفریدی سے ہوئی تھی۔ رستم میں بہاول نگر کا ٹائٹل عطا محمد پہلوان نے جیت لیا۔ مقابلوں میں 25 پہلوانوں اور کبڈرز نے دلچسپ مقابلے کیے۔ کبڈی بھی دنگل بھی، طاقت اور مہارت کا مقابلہ ساتھ ساتھ۔ کبڈی کے شیروں نے داؤ آزمائے، پہلوانوں نے حریفوں کو دھول چٹائی۔ بہاول نگر میں سالوں بعد ہوئے مقابلے میں ریسلنگ چیمپئن نے انٹری دی۔ اور آج کے ایونٹ کے حوالے سے میں اسپیشل جو کمشنر بہاولپور ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ 23 سال بعد جو اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، اس سے ہمارے علاقے کے نوجوان جو ہیں وہ سپورٹس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ رستم بہاول نگر مقابلوں میں 25 پہلوانوں نے مہارت دکھائی۔ ٹائٹل ہارون آباد کے پہلوان عطا محمد نے اپنے نام کر لیا۔